امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے ان کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ شام کو کھانا کھایا رات کا، اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب آرام کرنے کے لیے دونوں حضرات جانے لگے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا دیکھو، احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے نیک آدمی ہیں، انہوں نے تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہوگی، لہٰذا آپ ان کی نماز کا انتظام یعنی ان کے وضو کا انتظام کر کے رکھنا تاکہ ان کو کوئی تکلیف پیش نہ آئے، وہ ہمارے مہمان بھی ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے رات کو ان کے لیے پانی اور مسواک وہ تیار کر کے اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں وضو کی جگہ تھی، اور خود چلے گئے اپنے اپنے مقام پہ۔ صبح جب اٹھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جب وضو کرنے کے لیے آئی تو دیکھتی ہیں کہ وہیں پہ جو انہوں نے لوٹا رکھا تھا پانی کا، مسواک رکھی تھی، وہ ویسی کی ویسی پڑی ہے، استعمال نہیں ہوئی۔ چنانچہ وضو کیا، نماز پڑھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ تو کہہ رہے تھے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، یہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، ان کو وضو کی ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے تو وضو ہی نہیں کیا، نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی۔ خیر جب امام صاحب نے ناشتے کے لیے بلایا امام احمد بن حنبل کو، ناشتہ کرنے بیٹھے تو امام صاحب سے سوال کیا کہ احمد کیا تو نے آج تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ کیا آنکھ نہیں کھلی آپ کی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استاد جی بات یہ ہے کہ آج جب میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہرا، رات کو آپ کے گھر کا کھانا کھایا، وہ کھانا رزق حلال کا کھانا تھا، اس کے اندر جب میں نے وہ کھایا تو اس سے میرے اندر ایک نورانیت آئی، میرے دل میں نورانیت پھیل گئی جو پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا تھا۔ چنانچہ جب میں رات کو بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا تو میرے دل و دماغ کھلتا چلا گیا اور میں مسائل میں غور و خوض کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے پتہ نہیں کتنے ہی مسائل میں غور و خوض کیا، تو جو وضو میں نے عشاء کی نماز پہ کیا تھا اسی وضو سے میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں اس میں کچھ آرام کر لیتا، یہ سو لیتا۔ تو آپ کے کھانے کی برکت ہی اتنی تھی، اس میں نورانیت ہی اتنی تھی کہ میں تو مسائل کی کھوج میں ہی لگا رہا، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ ہوتی ہے رزق حلال کی برکت، کہ جب انسان کے جسم میں، انسان کے پیٹ میں حلال لقمہ جاتا ہے تو اس کی نورانیت ایک اپنی جگہ پہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر کیا انوار و برکات رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حلال لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔